15 شعبان المعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر شیعوں کی ذمہ داری کے بارے میں آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو اللہ عزت عطا فرمائے۔ اس موقع پر ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس زمانے میں پروردگار کی جانب سے ان پر مقرر کردہ امام ہیں، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ امام ظہور کی اجازت ملنے تک لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہیں گے، لہٰذا مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام کی معرفت حاصل کریں، ان پر ایمان لائیں اور ان سے محبت و عقیدت کا اظہار کریں، ہر لمحہ آپ کو یاد کریں اور خلوت و جلوت میں ان کے لیے دعا کرنے سے غافل نہ ہوں، اور ان مجالس و محافل کو قائم کرتے رہیں جو ان کے آباء و اجداد کے نام کو زندہ رکھے اور ان پر کیے گئے ظلم و ستم کو برملا کرے۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ زمانے غیبت میں ہو رہے ظلم و ستم کو دیکھ کر آپ کا قلب مبارک کتنا محزون اور غمزدہ ہوتا ہوگا، اور دینی انحراف کی اصلاح اور بندگان خدا کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے آپ کتنی شدت سے ظہور کی گھڑیاں گن رہے ہوں گے۔ جان لے کہ تمام مومنین کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خاص توجہ حاصل ہے، جو ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ ان کے لیے مہربان ہیں، اور مومنین کے حالات ان کے لیے اہم ہیں، اور مومنین کے حق میں دعا کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کے وہ پابند ہیں، لہٰذا مناسب ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے اور اپنی مشکلوں اور مسائل کے حل کے لیے آپ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات سے توسل کیا جائے۔ مومنین کو آپ کے ظہور کا انتظار اور اس کے ذریعے امت کی فلاح و بہبود کی دعا کرنی چاہیے، اور بصیرت، یقین اور صحیح پیروی کے ذریعے خود کو ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور آپ کی پیروی اور خوشنودی حاصل کرنے اور اسی طرح گناہوں سے بچنے کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور حضرت کی خوشنودی اور رضایت اللہ کی خوشنودی ہے۔ اسی طرح آپ کی نافرمانی اور ناراضگی خدا کی نافرمانی اور ناراضگی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی پیروی، ایمان کے درجات کی حفاظت، صحیح عقائد، ان شرعی ذمہ داریوں اور احکام کو سیکھنے، ان پر عمل کرنے، ان کے اعتبار سے اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرنے سے حاصل ہوتی ہے، جس کا حکم خدا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے واعظ و نصیحت پر عمل کرنا اور آپ کے نقش قدم پر چلنا ان کی پیروی کا ذریعہ ہے۔ ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اخلاق و کردار اور سیرت کے ذریعے امام کی عزت کا ذریعہ بنے، نہ کہ آپ کی رسوائی اور شرمندگی کا۔ لہٰذا ہر ایک پر لازم ہے کہ اس مقدس شریعت کی تعلیمات جیسے واجبات پر عمل، گناہوں اور بدکاریوں سے دوری، خوش اخلاقی، دوسروں کو آزار و اذیت سے پرہیز، گفتار و کردار کی پاکیزگی، غریبوں، فقیروں اور یتیموں کی مدد، والدین کے ساتھ نیکی اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کی پابندی کرے، کیونکہ یہ چیزیں خدا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام کی خوشنودی اور دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب ہیں۔ غیبت کے زمانے میں مومنین کو دوستی اور بھائی چارگی کی بنا پر ایک دوسرے کو نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کرنا چاہیے، حق کے راستے اور صبر کی تلقین کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے سے کینہ رکھنے اور مختلف گروپس میں بٹنے سے روکنا چاہیے۔ اللہ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے، زندگی میں خوشحالی عطا کی ہے، ان کو چاہیے کہ شرعی حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسری ذمہ داری جو ایمرجنسی حالات میں پیش آتی ہیں اور جو نیک لوگوں کی عادت بھی ہے، غریب و فقیر اور محتاجوں، کمزوروں، بے سہارا لوگوں کی بھی مدد کریں اور ان کو سہارا دیں، اس لیے کہ جس نے آن حضرت کے کسی چاہنے والے کی مدد کی اور سہارا دیا، گویا اس نے خود آن حضرت کی مدد اور ان کی نصرت کی۔ اس لیے وہ سب غربا و مساکین ان کے عیال ہیں، کیونکہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو نامعلوم وقت تک غیبت میں رکھے، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ غیبت کے زمانے میں گمراہ کرنے والے شبہوں اور برباد و ویران کر دینے والے فتنوں سے ایک دوسرے کو ہوشیار کریں، اور وہ آدمی بہت ہی برا ہے جو لوگوں کے یقین کو کمزور کرے تاکہ وہ لوگ دین اور اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کے دائرے سے نکل جائیں۔ ان فتنوں اور شبہات میں سے ایک ایسے شخص کے جال میں پھنسنا ہے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خاص نائب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان سے رابطے میں رہنے اور ان سے خاص علم حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔
یہ لوگ اصل میں شیعہ عقیدے کے راہزن ہیں کہ کوئی اہل بیت کا گرویدہ نہ ہو سکے، تو یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ غیبت کی 12 صدیوں میں مومنین کی سنت اور طریقہ کار رہا ہے، اور آن حضرت نے بھی اپنے چاہنے والوں اور شیعوں کو حکم دیا ہے کہ جب بھی دینی شبہات اور مشکلوں سے دوچار ہوں تو علمی مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے عادل پرہیزگار ایسے شیعہ فقہا جو ائمہ معصومین علیہم السلام کی سنت پر عمل پیرا ہوں ان کی پیروی کریں، اس لیے کہ فقہا لوگوں پر حجت ہیں اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہ کی فقہا پر حجت ہیں۔ ایک دوسری تباہ و برباد کر دینے والی بدعت جو وجود میں آ رہی ہے وہ ائمہ معصومین علیہم السلام سے منسوب ہر بات کو شیئر اور فالو کرنا ہے، جبکہ شیئر کرنے والے کو دینی کتابوں کا کوئی علم نہیں ہوتا، اب وہ تنقید کا مسئلہ ہو یا مذہبی کتابوں سے آشنائی کا مسئلہ ہو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جاہل افراد جنہیں حدیث کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے وہ ایکسپرٹ اور علماء کی جگہ لے لیتے ہیں۔ ایک اور تباہ کن بدعت جو عام ہو رہی ہے وہ مختلف قسم کے شک و شبہ ایجاد کر کے اصول دین اور دین کے اٹل امور کا انکار ہے۔ جس شخص کے لیے دین کے احکام اور فرامین پر عمل کرنا سخت ہے اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ دین کے احکام میں شک کرنے لگے یا اس کا انکار کر دے، کیونکہ جو شخص دین کے احکام کی نافرمانی کرے اور اس پر عمل نہ کرے اس کے لیے ایک ہی گناہ ہے، لیکن جو دین احکام میں ہی شک یا اس کا انکار کرے وہ 2 گناہوں کا مستحق ہے۔ اسی طرح مومنین کو چاہیے کہ وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے وقت کو معین کرنے اور اس جیسے توہمات سے پرہیز کریں، چاہے وہ کسی بھی شخص کے ذریعے آپ تک پہنچے، کیونکہ ایسا کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور اس قسم کی باتوں کو جھوٹا قرار دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ تاریخ میں متعدد ایسے تجربے ملیں گے جہاں اس قسم کے توہمات اور اس قسم کی باتیں غلط ثابت ہوئی ہیں۔ مومنین یہ بات جان لیں، امام علیہ السلام کے انتظار کی راہ میں ان نکات اور پوائنٹس کی پابندی ان لوگوں کی صداقت و سچائی کی دلیل ہے جو امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دیدار اور آپ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں اور امام کی مدد کا جذبہ رکھتے ہیں۔ جو بھی اس مسئلے میں سچائی کے ساتھ عمل کرے گا، اگر وہ حضرت کے ظہور کے زمانے میں نہ بھی ہو پھر بھی وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اسے ان لوگوں جیسا ہی ثواب ملے گا جنہوں نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے زمانے کو پا لیا اور امام کے حکم پر عمل کیا اور امام کی مدد کی، اور یہ بہت بڑی کامیابی اور سعادت ہے۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔